السلام علیکم ایوری ون۔ دیکھیں، آج میں آپ کو ایک ایسے خاموش دکھ کے بارے میں بتانے آئی ہوں، ایک ایسی اصل محرومی کے بارے میں بتانے آئی ہوں جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، نہ ہم نے کبھی بات کی ہے اور نہ ہی کبھی ہم نے اس کا درد محسوس کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محرومی صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہوں، کوئی اچھی گاڑی نہ رکھ سکتا ہو، کسی کو اچھی نوکری نہ مل رہی ہو، کسی کا نصیب کمزور ہو یا کوئی اپنی مرضی کی زندگی نہ گزار سکے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب محرومیاں نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اصل محرومی تو کچھ اور ہے، جو ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہماری کلاسوں میں بھی ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی ہے۔ اصل محرومی کون ہے؟ اصل محرومی وہ ہے جس نے دنیا کا ہر علم تو پڑھا لیکن قرآن کا علم نہ پڑھ سکا۔ اصل محرومی وہ ہے جس نے اسکول کے امتحان میں A+ تو لے لیے لیکن اللہ کے سامنے پیش ہونے والے امتحان کا سوال نامہ اس نے پڑھا ہی نہیں۔ اصل محروم وہ ہے جو یونیورسٹی کے پورے 4 سال پڑھتا رہا لیکن کبھی اپنی زندگی کی اصل کتاب قرآن کو کھول کر نہ دیکھ سکا۔ یہ اصل محرومی ہے۔ مثال سمجھیے، فرض کریں ایک شخص ڈاکٹر بن گیا، بڑی محنت کی، پوری راتیں جاگ کر امتحان پاس کیے، پھر ایک دن اسے ایک مریض ملتا ہے جس کی بیماری وہ جانتا ہی نہیں، تو کیا وہ ڈاکٹر کامیاب کہلائے گا؟ نہیں، وہ پڑھا لکھا ہے لیکن اصل مقصد سے محروم ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم نے دنیا کے ہزاروں پیجز پڑھے لیکن وہ 604 صفحات نہیں پڑھے جن میں ہماری زندگی کا مقصد لکھا ہے۔ یہ محرومی ہے۔ ایک اور مثال سمجھیں، ایک طالب علم پورا سال کلاسز اٹینڈ نہ کرے، اسائنمنٹ بھی نہ کرے لیکن سال کے آخر میں کہے کہ سر مجھے A+ دے دیں، تو کیا ملے گا؟ نہیں۔ اب اسی کو اپنی زندگی پر فٹ کریں۔ ہم نے قرآن کو سمجھ کر کبھی نہیں پڑھا، ہم نے اس کی ہدایت پر کبھی عمل نہیں کیا، اس کی نصیحتوں کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس کی آیات کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارا ہی نہیں، اس کے پیغام کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا، اور پھر ہم کہیں کہ یا اللہ جنت چاہیے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ اصل محرومی یہ ہے کہ انسان جنت چاہے لیکن جنت کا رستہ سمجھنے کے لیے وہ کبھی قرآن کو نہ کھولے، وہ کبھی قرآن کو نہ سمجھے، وہ کبھی قرآن کی آیات پر غور نہ کرے۔ سنیے کہ سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ انسان پڑھ لکھ جائے لیکن اپنے رب کا پیغام نہ پڑھ سکے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جاہل ہے بلکہ اس لیے کہ وہ دل کا اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ ہے، نصیحت کی بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی۔ تو اسی لیے ہم سب کے دل اندھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملا پڑھنے کا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم جب بڑے ہو گئے، ہمارا مائنڈ ویک ہو گیا تو ہم سمجھ نہیں سکے، عربی نہیں آتی، ترجمہ مشکل ہے، حالات اجازت نہیں دیتے، ابھی جوانی ہے بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن سچ یہ ہے، وقت نہیں ہوتا بلکہ دل ہی نہیں ہوتا۔ جو انسان نیٹ فلکس کے لیے وقت نکال لیتا ہے، جو انسان انسٹاگرام کے لیے وقت نکال لیتا ہے، گیمز کے لیے وقت نکال لیتا ہے، گوسپ کے لیے، فضول گوسپ کے لیے وقت نکال لیتا ہے، تو قرآن کے لیے وقت نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ محرومی ہے، یہ اللہ کی کتاب سے محرومی ہے۔ ہمیں قرآن کا نور کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ قرآن صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھ کر اپنانے سے دل میں اترتا ہے۔ قرآن وہ آئینہ ہے، جب انسان اپنا اصل چہرہ دیکھ لیتا ہے نا، اور شاید ہم اپنا سچا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ انسان ہے کیا، انسان کو بنایا کیوں گیا، انسان کے ہونے کا مقصد کیا ہے۔ ایک آخری بات یاد رکھیے گا، جس نے کالج کو تو سمجھ لیا لیکن قرآن کو نہ سمجھا، وہ دنیا میں کامیاب تو ہو سکتا ہے، وہ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصل محرومی۔ اور ہم سمجھتے ہیں میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں ہے، تو میں محروم ہوں، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ قسمت اس کی ایسی ہے جس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی آسائشیں نہیں ہیں نا، آپ کے پاس سجدے کی توفیق ہے، آپ کے پاس قرآن کو فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ توفیق ہے نا، تو آپ کامیاب انسان ہیں۔
آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، فلاں چیز نہیں ہے تو آپ کامیاب انسان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.